سنا یوسف کا قتل ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس قتل کو کیش کرنے کے لیے پاکستان میں دو طبقے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طبقہ وہ جس نے اس قتل کی مثالیں دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہر وہ لڑکی جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے یا وہ ٹک ٹاکر ہے اس کو قتل ہی کر دینا چاہیے، اور دوسرا وہ جو ایک لانگ سٹینڈنگ موقف رکھتا ہے کہ پاکستان بھیڑیوں کا معاشرہ ہے، اس کو اسلام سے جوڑتا ہے اور اپنا فیمنزم، سیکولرزم، ایسے واقعات کو کیش کر کے پروموٹ کرتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اندوہناک واقعہ ہوا، سنا یوسف ایک 17 سال کی بچی جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی اور ٹک ٹاکر تھی، اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ دو طبقے کھڑے ہوئے جس کا میں نے ذکر کیا۔ نا آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ، یہ جو پہلا طبقہ ہے یہ مائنورٹی میں ہے۔ کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ ہوں، لیکن جب ان اکاؤنٹس کی بات آتی ہے تو ون اکاؤنٹ از ون ٹو مینی، اس لیے کہ وہ انسائٹ کر سکتے ہیں، وہ انسائٹ کرتے ہیں، وہ کسی اور کو انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اٹھ کے کوئی ایسی حرکت کرتے۔ تو اس کے اندر کچھ ایسے اور بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز دیکھے گئے ہیں جن کی فالوئنگ زیادہ ہے، جنہوں نے بلیم گیم کیا کہ وہ تھی ہی ایسی اور کانٹینٹ ایسا بناتی تھی، دس دین اینڈ دی ادر۔ نہ اس کے کانٹینٹ سے اوبیسلی میرا بھی اختلاف ہے، لیکن ریلیجیسلی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپیک اینی ایول، جب کہ وہ ہماری بیٹی اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ افسوسناک بات ضرور کہ ایسے لوگ جو ذہنی انتہا پسندی کا شکار ہیں اور وہ شاید اپنا کانٹینٹ ہی بیچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو بھی وجہ ہے ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی بات سن کر کل کسی اور جگہ پہ کوئی ایسی واردات ہو جاتی ہے تو اس جرم میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ نہ پکڑے گئے تو رب کے ہاں آپ کو مجرم کے طور پر ہی پیش کیا جائے گا۔ یہی رب کا نظام ہے۔ جو دوسرا طبقہ ہے جو زیادہ آرگنائز طریقے سے سامنے آیا، جس کے اندر ایتھیسٹ بھی شامل ہیں، لبرلز بھی شامل ہیں، سیکولر بھی شامل ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے بڑے منظوم طریقے سے اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کانٹینٹ ہے، اس کو جب مختلف پلیٹ فارم سے شیئر کیا جائے اور اس کو بڑے سسٹمیٹکلی جوڑا جائے اسلام کے ساتھ، پیٹریارکی کے ساتھ، تو اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پیچھے کو آئی ڈونٹ نو، شاید کو واٹس ایپ گروپس کام کر رہے ہیں یا کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک تنظیم، ایک نظم پایا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی پاکستان میں کہیں دہشت گردی ہو جائے یہ طبقہ اٹھ کے آ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ڈریس جس میں خاتون تھی اور کچھ وہاں پہ موب اکٹھا ہوا تو اس پہ وہ واویلا مچا، حالانکہ میں نے بھی اس کو کنڈیم کیا کہ بھائی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ گرینڈ اسکیم میں دیکھیں تو وہ واقعہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا۔ اگر اس میں ریلیجن شامل نہ کریں تو اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ شرٹ وغیرہ والے واقعات انگلینڈ میں ہر دوسرے دن ہوتے ہیں۔ آپ ٹوٹنم کی شرٹ پہن کے آرسنل کے علاقے میں چلے جائیں، یا ایون اگر آپ فٹ بال کے ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں جہاں پہ وہ شرٹ قابل قبول نہیں ہے اس اسٹیڈیم کے اندر، تو وائلنس ہو جاتا ہے، کئی دفعہ موب لنچنگ ہو جاتی ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی افسوسناک ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے، وہ اس کی دلیل نہیں ہے، بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ اس طرح کی چیزیں دنیا کے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کے اندر ایک ریلیجس کونوٹیشن تھی، اس لیے اس پہ جو ایک طرح کا فساد مچا اس کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، مذہبی انتہا پسندی ہے، یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس خاتون کا لباس دیکھ کر، اگین میں کنڈیم کرتا ہوں لوگوں کو ان ایبسولوٹ ٹرمز، لیکن میں آپ کو صرف ایک کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ اس کنڈمنیشن کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان لوگوں نے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس نے کیا اپنی پہچان بنائی ہوئی ہے کہ اس نے ایک ریلیجس ایٹائر یا اس کا جو لباس تھا اس کے اوپر ریلیجس اسکرپچر کچھ، یا اس رسم الخط میں لکھا ہوا تھا جس میں ریلیجس اسکرپچر لکھا ہوتا ہے، اس پہ تو حلوہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن مسئلہ شناخت کا تھا نا۔ لیکن یہی سیکولرز جب BLA کے لوگوں کی شناخت دیکھ کر، یعنی کہ ان کے ID کارڈز دیکھ کر ان کو قتل عام ان کا کر رہے ہوتے ہیں تو اکثریت خاموش ہو جاتے ہیں۔ دو چار بیچ میں سے جو بولتے ہیں وہ بھی بٹوین دا لائنز ادھر دو چار باتیں کر کے باقی باتیں TTP اور اس طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جس سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، اس لیے کہ ایک انسانی جان گئی ہے، یہ سانحہ ہے۔ آپ اس کو سیکولرزم پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ ذہنی طور پہ انتہا پسند ہیں۔ آپ اس کو فیمنزم پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ ذہنی طور پہ انتہا پسند ہیں۔ لبرلزم کے لیے کر رہے ہیں، کسی بھی ازم کے لیے کر رہے ہیں، آپ ذہنی طور پہ انتہا پسند ہیں۔ you have to اس میں کوئی مطلب اس کے there are no two ways about it۔ اور پھر اس کے ساتھ اگلی بات جو ہمارے سیکولرز کو قطعی طور پہ جس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ایک اس میں یہ عورت مارچ وغیرہ والے بھی شامل ہو گئے ہیں، ڈیجیٹل رائٹس والے بھی سارے اس کے اندر شامل ہیں، تو بھائی اس کے اندر پیٹریارکی آپ کو نظر آ گئی۔ حالانکہ ایک ویری مچ لبرل افیئر تھا جو پولیس نے کنفرم کر دیا ہے، پولیس نے تصدیق کی ہے کہ یہ خاتون مختلف طرح کی ویڈیوز بناتی تھی، آبویسلی اس لیے بناتی تھی، خیر
ایج وائز دیکھے تو میں خاتون بھی کیوں کہوں، میری بیٹیوں کی جگہ تھی کہ وہ ایسا کنٹینٹ بناتی تھی کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، لوگ اس کو اس کی تعریف و توصیف کریں. تو اس میں ایک لڑکا ہے جو اس کے پولیس کے بیان کے مطابق جو اس میں انٹرسٹڈ ہے اور چاہ رہا تھا کہ اس سے کوئی ذاتی مراسم بنائے، اور اس نے کہا نہیں، اور اس کے بعد اس کا قتل ہو گیا. دیٹس اے ویری مچ اے لبرل افیئر. اس کا نہ کسی پیٹریارکی سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ پاکستانی معاشرے سے تعلق ہے. یہ گندگی تو آپ لوگ لے کے آئے ہیں جو لبرلز ہیں اور جو لیفٹیز ہیں. یہ گندگی تو آپ لوگ لے کے آئے ہیں اور ہمیں اس کا ایویڈنس ملتا ہے. مثال کے طور پہ امریکہ میں کچھ سٹڈیز کے مطابق ہر روز 3 عورتوں کا قتل ہوتا ہے ان کے موجودہ یا سابقہ جو ان کے جو پارٹنرز ہیں ان کے ہاتھوں. ہر روز 3 عورتوں کا. امیجن دیٹ. اتنی جیلسی، مجھے چھوڑ کے اس کی کیوں چلی گئی، مجھے تم نے ریجیکٹ کیوں کر دیا ہے، وائی آر یو موونگ آن، اس طرح کی بات. تو یہ بھی پریٹی مچ وہی چیز تھی. تو یہ تو ہم لبرل معاشروں میں دیکھتے ہیں. کچھ سٹڈیز ایسی بھی ہیں کہ برطانیہ میں انہوں نے ایوریج ہفتے میں 2 عورتوں کا قتل ہوتا ہے ان کے موجودہ یا سابقہ جو بوائے فرینڈس ہیں ان کے ہاتھوں. تو یہ تو ہم لبرل معاشروں میں دیکھتے ہیں. ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں بڑی سمپل سی چیز ہے کہ آپ کو کوئی خاتون پسند آئی ہے اور کسی خاتون کو مرد پسند آیا، پابندی وہاں پہ نہیں ہے، لیکن ایک فطری شرم و حیا کی بات ہوتی ہے. اس ڈفرینس کو ہم آنر کرتے ہیں. اسلام اس کو انکریج کرتا ہے. آپ کو کوئی عورت پسند آئی ہے، آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں، وہ اس کے پیرنٹس سے بات کریں، وہ لڑکی سے پوچھیں، لڑکی کے اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے، شادی کر دے، بات ختم. ہم تو اس معاشرے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف آپ نے دنیا میں فساد مچایا ہوا ہے کہ جن لبرل معاشروں میں اس طرح کا قتل عام خواتین کا ہوتا ہے، فیمیسائڈ اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ایک ہلکا سا آپ ہی کے پروموٹ کیے ہوئے نظریات کا نتیجہ آپ نے پاکستان میں دیکھا. ہلکے سے مراد مطلب انسانی جان گئی ہے، ہلکے سے مراد کہ یہ اس لیول پہ نہیں ہو رہا جس لیول پہ وہاں ہوتا ہے. یعنی پاکستان میں جو اس طرح کے قتل ہے، وہ نور مقدم کا کیس دیکھ لیں، کچھ اس طرح کے دیکھ لیں، اور کچھ ایسے ہوئے کہ ہم نے دیکھی انتہا پسندی لبرلز میں کہ ایک خاتون ہے، اس نے اپنے ہسبینڈ کے دوستوں کے سامنے ڈانس کرنے سے انکار کیا، اس نے اس کی ٹرینڈ کرا دی. کوئی لبرل نہیں بولتا ہے ان باتوں پہ. اس معاملے میں بولے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، جو ایک اسلامک ماڈل ہے وہ اس سے بہتر ہے. آپ نے شادی کرنی ہے، آپ ایک عزت احترام سے رشتہ بھیجیں. اگر خاتون آپ کو پسند کرتی ہے فائن، نہیں کرتی موو آن، دس از اٹ، بات ختم. صاف ستھرا سارے کا سارا معاملہ. جس لبرل اور لیفٹسٹ گندگی کو آپ پاکستان میں لے کے آئے ہیں اس کا نتیجہ دیکھ کے آپ اس کو جوڑ رہے ہیں پاکستانی معاشرے کے ساتھ. تو یہ بھی تمہاری گندگی لائی ہوئی ہے یہ. اور اب تو ویسے بھی جو والدین ہیں ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، پرٹیکولرلی اسلام آباد میں جہاں پہ قانون بنا ہے کہ قانون کے مطابق 18 سال سے عمر سے کم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بچے ہیں. تو میں تو پیرنٹ سے کہوں گا کہ بائی فورس اپنے بچوں کو روکیں اس چیز سے. یہ غلط بات ہے، کیونکہ اب گورنمنٹ نے جو آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بچے ہیں، آپ کا ان پہ کنٹرول ہے. وہ آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے، یو ہیو ٹو اسٹاپ دیم. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. باقی اوبیسلی جو بچیاں ہیں ان کو ہم جو 18 سال سے عمر جن کی زیادہ بھی عمر ہے ان سے ہم کہیں گے کہ بیٹا کنکر پتھر نہ بنو. کنکر پتھر وہ ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہوتے ہیں. ہیرے جوہرات بنو اس لیے کہ وہ زمین کی تہ میں شرم و حیا کی زندگی گزارتے ہیں. ان تک وہی پہنچتا ہے جو اہل ہوتا ہے، جو محنت کر کے ان تک پہنچتا ہے. تو اپنی زندگی کسی کے نام لگانی ہے تو اس کے نام لگاؤ جو تمہارا اہل ہے، تمہارے لائق ہے، ڈیزرو کرتا ہے. اپارٹ فرام دیٹ دیر از نتھنگ مچ مور ٹو بی سیڈ. اپارٹ فرام دا ون تھنگ جو کہ پولیس نے کہی کہ پولیس آفیسر صاحب کا کئی کلپ دیکھا جس میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بچی ایسے کرتی ہے تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. وہ کیوں انکریج کرنا چاہیے؟ یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے. اگر وہ ایسا کرتی ہے اور اس کا کوئی قتل کرتا ہے، اس کو ایون تھریٹن کرتا ہے، تو وہ پھر بھی جرم ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے. وہ تو ایک گیون ہے، وہ تو بات اس پہ تو کوئی دوبارہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے تو آپ ایک وائڈر پرابلم کا حصہ بن رہے ہیں، سولوشن کا حصہ نہیں بن رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں، ایون اگر ان بچیوں کو تھریٹن نہ بھی کیا جائے تو پھر بھی آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ آپ پولیس ہیں، آپ ذاتی اوپینین نہیں دے سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ لا انفورسمنٹ آفیسر ہیں اور لا پاکستان کا جو ہے وہ ولگیرٹی کے خلاف ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کے اوپر پازیٹیو اوبلیگیشن ہے کہ جو سوشل ایولز ہیں اس کو روکے. اور جو نفاذ شریعت ایکٹ ہے جو ارلی 90s میں پاس ہوا، اس کے تحت تو یہ پازیٹیو اوبلیگیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ ملک کے اندر ایک اسلامک پیراڈائم کو لے کے آئے. تو آپ پولیس آفیسر ہیں، آپ کا کام بنتا ہے کہ جو قانون ملک میں موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جو لبرل ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. وہ بھی لبرل ویلیوز پروموٹ ہونی چاہیے لبرل ملکوں میں کہ ان کو وہ اچھا لگتا ہے. لکم دینکم ولی دین. وہاں کا پولیس آفیسر کہے نا کہ یہاں پہ شریعت کو امپوز کرنا چاہیے یا انکریج کرنا چاہیے، دوسرے دن اس کو ریزائن کر کے اس سے لے کے اس کو فارغ کریں. پاکستان میں لا انفورسمنٹ آفیسر ہیں جن کا اسلامک ویلیوز
کا تحفظ جن کے مینڈیٹ میں شامل ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ لبرل ویلیوز کو یہاں پروموٹ کرنا چاہیے. اینی وے دس از what I had to say. اندوہناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, سب کی بہنوں بیٹیوں کو محفوظ رکھے, سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. انتہائی قابل شرم بات ہے, ہماری ایک بیٹی ہمیں نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈ سے آخری بات کہ یہ جو اس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے سوشل میڈیا پہ آنے سے اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے, آپ انتہا پسند ہیں, آپ کو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے. اگر آپ اس چیز کو کیش کر رہے ہیں اپنی لبرل فیمنسٹ اس طرح کی ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے, آپ بھی انتہا پسند ہیں, فرینکلی آپ کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے.